بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. لرن انگلش وتھ مسٹر شبیر کے یوٹیوب چینل کے ساتھ ونس اگین ایک انتہائی کروشل، ایک انتہائی وائٹل اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کا ٹیوٹر غلام شبیر. آج کا جو ٹاپک ہے یہ میرے آبزرویشن میں بات آئی ہے کہ اس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے. حالانکہ اگر ہم اگزام کا اوور ویو لیں تو اگزام کے اندر زیادہ تر یہ پرنٹ اور سمبلک لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. تو میں آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک، بہترین اور کمپریہنسو وے سے لے کر آیا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے مختلف پورشنز کے اندر جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے وہ اتنی سٹینڈرڈیبل ہے، اتنی زبردست ہے کہ اتنا جامع اور کمپریہنسو وے سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے. تو پنکچویشن کی طرف چلتے ہیں. پنکچویشن میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن لیتے ہیں. ڈیفینیشن میں اس کو تھوڑا غور سے سمجھیے گا کہ پنکچویشن از دا یوز آف اسٹینڈرڈ مارکس. یا آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ مارکس ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹینڈرڈ مارکس کہتے ہیں، جو آپ کو مختلف سمبل نظر آتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ مارکس اینڈ سائنز، ان کو سائنز بھی کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ مارکس بھی کہتے ہیں. آپ دونوں طرح سے پنکچویشن کے جو سائنز ہیں یا سمبلز ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں. ان رائٹنگ ٹو سیپریٹ ورڈز، عبارت کے اندر الفاظ کو، فریزز، جملوں کو، انکلوزز اور کلازز کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اینڈ ٹو انڈیکیٹ، اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے، دا ٹون، ایمفسس اینڈ ریدم آف دا ٹیکسٹ. اور پنکچویشن ہی ہے جو کسی بھی اقتباس، کسی بھی عبارت کا ٹون، اس کے اندر جو سٹریس پیٹرن ہے، اس کے اندر جو انٹونیشن پیٹرن ہے، اس کے اوپر زور دیتی ہے. تو پہلا جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس کے اندر ٹاپک ہے، دیٹ از پیریڈ. اکثر آپ نے مختلف گرامرز کے اندر اس کو فل سٹاپ کے نام سے پڑھا ہوگا. انگلش کی معیاری گرامرز ہیں اس کے اندر اس کو فل سٹاپ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو پیریڈ کہا جاتا ہے. پیریڈ کا استعمال کیا ہے؟ ٹو اینڈ اے ڈکلیریٹو سینٹینس اور این انڈائریکٹ کویسچن. ہم یہ جو فل سٹاپ یا پیریڈ ہوتا ہے اس کو ڈکلیریٹو سینٹینس، جو خبریہ جملے ہوتے ہیں، جو بیانیہ جملے ہوتے ہیں ان میں، اور ان انڈائریکٹ کویسچن یا یہ بلا واسطہ سوالات میں ہم ان کو پیریڈ کو یوز کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. اس کی اگزامپل دیکھیں کہ آئی لائک چاکلیٹ، اس میں آخر میں فل سٹاپ لگایا گیا ہے کیونکہ ڈکلیریٹو سینٹینس ہے آئی لائک چاکلیٹ، تو اس لیے اس کے آخر میں لگایا گیا. اس کے علاوہ دوسرا سینٹینس دیکھیں، شی آسکڈ اف ہی واز کمنگ. یہ انڈائریکٹ کویسچن ہے، اور انڈائریکٹ کویسچن کی ایک اور چیز کہ انڈائریکٹ کویسچن میں ہم کویسچن مارک استعمال نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو پیریڈ ہے ہم اس کو ایبریویشن کے لیے بھی، مخفف کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ایبریویشنز کے لیے لائک ڈاکٹر، مسٹر ایٹسٹرا. اس کے بعد جو سیکنڈ پنکچویشن کا ٹاپک ہے، پوائنٹ ہے، دیٹ از کویسچن مارک. کویسچن مارک کا استعمال ہے دا اینڈ آف ڈائریکٹ کویسچن. یہ صرف جسٹ ڈائریکٹ کویسچن کے اختتام پر یا ان کے خاتمے پر ہوتا ہے.
اگزامپل دیکھیں ویئر آر یو گوئنگ، اس کے آخر میں دیکھیں کویسچن مارک ہے. ڈیڈ یو ایٹ آلریڈی، کیا آپ نے پہلے کھانا کھائے؟ یہ بھی ایک سوالیہ طرز کا جملہ ہے تو اس لیے اس کے آخر میں کویسچن مارک ایڈ کیا گیا ہے. اچھا، اس کے لیے ایک چھوٹی سی انڈیکیشن یہ ہے کہ ناٹ یوزڈ فار انڈائریکٹ کویسچن، کہ کویسچن مارک جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ سوالات میں استعمال نہیں ہوتا. دیکھیں ہی آسکڈ ویئر آئی واز گوئنگ، اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا. اب اس میں دیکھیں باقاعدہ سائن بنایا گیا ہے کہ نو کویسچن مارک یوز. تیسرے نمبر پر ایکسکلیمیشن پوائنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے متعلق بھی آپ کے پاس انفارمیشن لازمی ہونی چاہیے. استجابیہ نکتہ ہے، ہم اس کو ٹو شو اسٹرانگ ایموشن اور ایمفیسز، اپنے یعنی جو مضبوط جذبات اور احساسات ہیں اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. اور اگر اس کا پراپر سنٹنسز کے اندر استعمال نہ کیا جائے تو یہ قطعی طور پر سنٹنس غلط تصور کیا جاتا ہے. واچ آؤٹ، اس کے آخر پہ آپ دیکھیں مارک ایکسکلیمیشن مارک لگایا گیا. اس کے بعد دیٹ واز امیزنگ. اس کے متعلق ایک نگیشن یہ ہے کہ اوائڈ اوور یوز ان فارمل رائٹنگ، کہ اس کو فارمل رائٹنگ میں استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلے نمبر پر نمبر 4 پر ہے کوما. اس کا یوز ٹو سیپریٹ آئٹمز ان اے لسٹ، کہ ہم کسی بھی لسٹ میں مختلف جو آئٹمز ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. لائک آئی باٹ ایپلز بناناز اینڈ گریپس. اب ایپلز اور بنانا کے درمیان جو کوما لگایا گیا ہے اور اینڈ سے پہلے بھی کوما لگایا گیا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی انڈیکیشن یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا تھا کہ اینڈ سے پہلے تو کومے لگائے جا سکتے ہیں لیکن اینڈ کے ساتھ کوما نہیں لگایا جا سکتا. لیکن یہ جدید انگلش اب اس کو جس نے پروموٹ کر دی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو اینڈ سے پہلے بھی کوما استعمال کر سکتے ہیں. آفٹر انٹروڈکٹری ایلیمنٹس، یعنی تعارفی جو عنصرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم کوما استعمال کرتے ہیں. آفٹر دا میٹنگ وی وینٹ ٹو لنچ، دیکھیں آفٹر دا میٹنگ اس کے بعد کوما وی وینٹ ٹو لنچ. ود کنجنکشنز اینڈ کمپاؤنڈ سینٹینسز، حروف عطف اور کمپاؤنڈ سینٹینسز کے لیے لائک آئی واز ٹرائیڈ بٹ آئی کیپٹ ورکنگ. اسی طرح سے ٹو سیٹ آف نان سینشنل انفارمیشن، غیر ضروری معلومات کے لیے بھی یا اس کے سیٹ کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لائک مائی بردر ہو لیوز ان کینیڈا از وزٹنگ. اب ہو لیوز ان کینیڈا یہ ایسا فریز، ایسا کلاز ہے جو نان ایسینشل ہے، نان ایسینشل انفارمیشن ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اسے جوڑا گیا. ود اے ڈائریکٹ ایڈریس، اور جو ڈائریکٹ ایڈریسز ہوتے ہیں ان کے لیے لیسا کین یو ہیلپ می. اس کے بعد نمبر 5 پر ہے سیمی کولن. ٹو جوائن ٹو کلوزلی ریلیٹڈ انڈیپینڈنٹ کلازز، ہم سیمی کولن کو دو آزاد کلازز، متعلقہ آزاد کلازز کے اندر استعمال کرتے ہیں. لائک دیکھیں آئی وانٹڈ ٹو گو شی سیڈ نو. اچھا، اس کے لیے ایک آسان سا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو ایسی کلازز جو بالکل ایک دوسرے کے مساوی ہوں ان کے درمیان جہاں اینڈ لگانا ضروری ہوتا ہے وہاں اینڈ کی جگہ آپ سیمی کولن لگا سکتے ہیں. ان کمپلیکس لسٹس کنٹیننگ انٹرنل کاماز، دا سٹیز وزٹڈ ویئر پیرس فرانس روم اٹلی اینڈ برلن جرمنی. چھٹے نمبر پر ہے کولن، اور اس کا یوز ٹو انٹروڈیوس اے لسٹ ایکسپلینیشن اور کوٹیشن. ہم کولن کو لسٹ میں ایکسپلینیشن کے لیے، تشریح کے لیے اور حوالہ جات کے لیے استعمال کرتے ہیں. برنگ دا فالوئنگ واٹر فوڈ اینڈ اے بلینکٹ. اب یہ دیکھیں لسٹ ہے کہ آپ نے پانی، غذا اور کمبل لے کر آنی. Between independent clauses when the second explain the first.
ایسی آزاد کلازوں کے اندر کہ جب دوسری کلاز پہلے کی وضاحت کر رہی ہو، لائک ہی گاٹ وٹ ہی وانٹڈ، بالکل اس طرح سے جس طرح سے پروموشن، ہی گاٹ وٹ ہی وانٹڈ، پروموشن، وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی ترقی ہو۔ ان ٹائم آر ریشوز، ہم ٹائم یا ریشو کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، دیکھیں 3:15 PM اور ریشو 2:1 کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے ڈیش، یوز emphasize interruption or to add dramatic pause، انٹرپشن کے لیے، سٹریس یا زور دینے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں she was going to win no doubt about it، وہ جیتنے جا رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو مطلب یہاں پر emphasize ہے، ایک ڈرامیٹک پاز ہے، تو اس لیے اس کے درمیان ہم وہ ڈیش استعمال کرتے ہیں۔ she was going to win in place of parentheses or commas for stronger effects، ہم ان کو بریکٹس یا اسٹرانگر افیکٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نوٹ ڈفرینٹ فرام آ ہائفن، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈیش جو ہوتی ہے وہ ہائفن سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہائفن ہے ٹو جوائن کمپاؤنڈ ورڈز، ہائفن کو ہم مختلف کمپاؤنڈ ورڈز جو ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لائک مدر ان لا، ویل، ناؤن، آتھر، with compound numbers 21 33، اور for clarity in some prefixes، اور کچھ لاحقوں کے اندر کچھ سابقوں کے اندر ہم ان کی وضاحت پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ری اینٹر، ایکس ہیز بین۔ اس کے بعد پرینتھیسس ہوتی ہے 9ویں نمبر پر۔ پرینتھیسس کا مطلب کہ یہ بریکٹ ہوتی ہے، اس کا استعمال بھی کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹو انکلیوڈ ایکسٹرا اور ایکسپلینیٹری انفارمیشن، ہم اس کو عبارت سے ہٹ کر کچھ اضافی جب معلومات دینا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ بریکٹ میں لکھنی ہوتی ہے۔ اگر ہم بریکٹ میں نہیں لکھیں گے تو وہ ٹیکسٹ کے ساتھ انکلیوڈ ہوگی اور وہ ٹیکسٹ کا یعنی ٹیکسٹ کو خراب کر سکتی۔ He finally answered after taking 5 minutes that he was busy، اب he finally answered that he was busy یہ مکمل کلاس ہے، لیکن اس کے اندر یہ اضافی انفارمیشن ہے کہ اس نے آخر کار جواب دیا 5 منٹ بعد کہ وہ مصروف تھا۔ 10ویں نمبر پر ہے کوٹیشن مارکس، اور کوٹیشن مارکس بھی ریئلی امپورٹنٹ، ان کا استعمال دیکھیں ٹو شو ڈائریکٹ اسپیچ اور کوٹیشن، اس کو ہم ڈائریکٹ اسپیچ اور کوٹیشنز کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ شی سیڈ آئی ایم ٹائرڈ، اس نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اب اس میں کوٹیشن مارک آپ دیکھیں رپورٹڈ اسپیچ کے اندر استعمال کیے گئے۔ فار ٹائٹلس آف شارٹ ورک، مختصر کام کے عنوانات کے لیے، دا روڈ ناٹ ٹیکن بائی رابرٹ فروسٹ، اور روڈ ناٹ ٹیکن رابرٹ فروسٹ نے ایک پوئم لکھی ہے ٹو انڈیکیٹ سارکاسم اور آئرنی، اس کو تنقید کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سپرنگلی، سو شی از سو آرگنائزڈ۔ نوٹ ان American English punctuation usually goes inside the quotation mark۔ امریکن انگلش کے اندر جو پنکچویشن ہے وہ کوٹیشن مارک کے اندر عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ 11ویں نمبر پر اپوسٹروف ہے، اور یہ بھی ریئلی امپورٹنٹ، یوز ٹو شو پوزیشن، یہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دا ڈاگز بون، دا اسٹوڈنٹس بک، کتے کی ہڈی اور طلباء کی کتابیں، اس میں یہ ملکیت ظاہر کی گئی ہے۔ فار کنٹریکشن، اختصار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈونٹ، کانٹ، ہیز، اٹس ناٹ فار پلورل، ہم اپوسٹروف کو پلورل کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اور اس کے اندر دیکھیں ناٹ فار پلورل، سی ڈیز انکریکٹ ہے، یہ سی ڈیز کے ساتھ ہم ایسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیٹرز میں بھی ہے کہ اکثر بچے لیٹر میں یور کے ساتھ اپوسٹروف لگاتے ہیں، وہ غلط ہے، بلکہ وہ وہاں پر پوزیشن ہی لگے گا، یورز ہی لگے گا، اور اس کے ساتھ سنسیئرلی، اوبیڈینٹلی، افیکشنیٹلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے الیپسز ٹو شو اومیشن ان کوٹیشن اور فریزز
and pauses in thoughts کہ elapses جو ہے یہ حذف کرنے کے لیے، حوالے دینے کے لیے یا وقفے ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ ولیم شیکسپیئر کا ایک مشہور کوٹیشن ٹو بی اور ناٹ ٹو بی از دا کویسچن، آئی واز جسٹ تھنکنگ. اس کے بعد جو پنکچویشن کا 13واں پوائنٹ ہے وہ بریکٹس ہے، بڑی بریکٹ ہے، یوز ٹو ایڈ کلیریفیکیشن اور ایڈیٹوریل کامنٹس ود ان کوٹڈ ٹیکسٹ کہ ہم اس کو کلیریفیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہی دا مینیجر واز ویری کائنڈ. اب ہی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو بریکٹس میں لکھا تو وہ کلیریفیکیشن دے رہا تھا کہ ہماری جو مراد تھی وہ مینیجر ہی تھا. ان ٹیکنیکل اور اکیڈمک رائٹنگ e.g. nested parentheses. 14 نمبر پر ہے سلیش، اس کو ٹو یوز انڈیکیٹ الٹرنیٹس، ہم اس کو متبادل کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اینڈ یا سلیش لگا کر اور استعمال کرتے ہیں. ڈیٹس، فنکشنز اور ویب ایڈریسز، ان کو ڈیٹس کے اندر، فنکشنز یا ویب ایڈریسز کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. 6 اور 6/13/2025 1 2 ہائپر ٹیکسٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر یہ آخری جو انڈیکیشن ہے، بس یہ 14 پوائنٹس جو ہیں پنکچویشن ہیں، جو ہم اپنی رائٹنگ کے دوران اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو ہماری رائٹنگ اور ہمارے پیپروں کے اندر جو ہمارے اضافی نمبر کٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ بونسز کے اندر بھی اس نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بونس پنکچویشن کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے. لیٹس لک ایٹ این ایگزامپل سینٹینس دیٹ یوز مینی پنکچویشن مارکس. Honesty, she said, I didn't think she had when, yet he did. Here's what use. Or quotation marks for dialogue, commas, comma before speech tag, dash for emphasis اور exclamation mark for emotion. امید ہے یہ لیکچر آپ کو کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ.